وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان کو ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو غور و فکر کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ میرے اعمال جو ہیں اس میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جب کوئی دکاندار ہو اور وہ دکان پہ کاروبار تو کرتا ہو مگر حساب کتاب نہ رکھتا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو میرے پاس کتنا مال آتا ہے، کتنا بکتا ہے، نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، خرچہ بھی کر رہا ہے، گھوم پھر بھی رہا ہے، نئی نئی چیزیں بھی خرید رہا ہے، اس کو پوچھو بھائی حساب کتاب؟ نہیں، حساب نہیں کرتا میں، بس چل رہا ہے کاروبار، بھائی نفع میں جا رہا ہے نقصان میں جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ جو کاروبار بغیر حساب کتاب کے کیا جاتا ہے وہ ایک دن تباہ ہو جاتا ہے۔ جب حساب کتاب ہی نہیں ہے آپ کے پاس، عقل مند لوگ روزانہ حساب کرتے ہیں، کتنا مال آیا، کتنا بکا، نفع ہوا، نقصان ہوا، بیلنس شیٹ بناتے ہیں، دخل اگر کیش ہوتا ہے تو وہ ملاتے ہیں کہ بھائی پیسے پورے ہیں کہ نہیں، اتنے آئے اتنے گئے۔ اور ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ بھی سیکھا کہ کبھی حساب کتاب میں پیسے بڑھ جائیں نا تب بھی سکون نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب حساب میں گڑبڑ ہے نا، بندہ کہے چلو یار 1000 روپے بڑھ ہی رہے نا، کوئی بات نہیں، آج 1000 بڑھے ہیں کل 5000 کم بھی ہو جائیں گے۔ 1 روپیہ نہ بڑھنا چاہیے نہ 1 روپیہ گھٹنا چاہیے، حساب پورا ہونا چاہیے۔ تو کاروباری لوگ اپنے کاروبار کو، اپنے حساب کو، اپنے دکان کو اس طرح چلاتے ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اعمال کا بھی کوئی محاسبہ کرتے ہیں کہ کبھی رات کو سونے سے پہلے چیک کروں کہ یار آج ایک دن گزرا، نیکیاں بڑھیں یا کم ہوئیں، گناہ بڑھے یا کم ہوئے، میں اللہ کے قریب ہوا یا دور ہو گیا، جنت کے قریب کوئی قدم بڑھا یا جنت سے دور ہو کر جہنم کے قریب ہو گیا۔ بہت سارے یہاں پر نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے۔ جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہم بھی تھے اور ابھی بھی بہت سارے یہاں پر ہیں، جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے، ایگزامینیشن کے دن قریب آتے ہیں، آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ کی ٹینشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 5 ایئر پیپر، 10 سالہ پیپر، نوٹس کسی کے لینے جا رہا ہوگا، ٹیوشن پڑھ رہا ہوگا، رات کو جاگ رہے ہوں گے، سارے دوست مل کر دہرائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ امتحان قریب آ رہا ہے۔ جب 3-4 دن امتحان میں رہ جائیں نیند نہیں آتی، ساری رات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی صبح امتحان ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کے امتحان میں اگر کوئی فیل ہو جائے کیا نقصان ہوگا؟ 9th کے پیپر میں فیل ہو گیا، جیل میں جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، بامشقت قید سنا دی جائے گی؟ نہیں، دوبارہ 9 پڑھنی پڑے گی۔ 10ویں جماعت میں فیل ہو گیا، دوبارہ 1 سال پڑھنا پڑے گا، یہی نقصان ہے نا۔ اچھا، اس میں بھی کئی طریقے ہیں، امتحان کسی طریقے سے پیپر آؤٹ کروا لو، کوشش کر رہے ہوتے لوگ، پھر نقل کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی فیل ہو گئے تو سپلیمنٹری پیپر بھی ہوتا ہے، ضمنی امتحان بھی ہوتے ہیں کہ چلو 2 پیپر میں رہ گئے دوبارہ دے دو۔ اتنے سارے چانس بھی ہیں، مگر یہ سارے چانس اگر نہ بھی اویل کر سکا تو الٹیمیٹلی آخر کار نقصان کیا ہوگا؟ 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑے۔ لیکن اس 1 سال دوبارہ نہ پڑھنا پڑے، بے عزتی نہ ہو جائے، او ہو ٹینشن ہی ٹینشن۔ امام صاحب بیٹھے ہوں گے، جب امتحان کے دن آتے ہیں نا تو امام صاحب کو تقریباً پرچیاں ہی آ رہی ہوتی ہے، بس امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں، اتنی فکر بچوں کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مجھے بتائیے، ایک امتحان ایسا ہے جو ہم سب نے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس امتحان میں پاس ہونے والے کو جنت ملنی ہے، اور فیل ہونے والے کو کوئی ضمنی امتحان کا موقع نہیں ملے گا، سپلیمنٹری پیپر نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ فیل ہوگا بس جہنم کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اتنا بڑا لاس ہے، اتنی بڑی جس کو کہیں کہ آزمائش ہے فیل ہونے والے کے لیے، مگر 9, 10 فرسٹ ایئر کے امتحان کے لیے راتیں جاگی، امتحان قریب آیا تو ٹینشن بڑھ گئی، مگر یہ امتحان کی تیاری کی فکر کس کو ہے؟ کون ٹینشن لے رہا ہے کہ ہر گزرنے والا دن، اول تو ہمیں پتہ نہیں ہمارا امتحان کس ڈیٹ کو ہوگا، بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، اسکول کے امتحان ہوتے ہیں، ڈیٹ آتی ہے کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہوں گے فلاں مہینے کی، اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں نا۔ قبر کا امتحان تو آج بھی ہو سکتا ہے نا، ہم میں سے کوئی آج بھی مر سکتا ہے، آج مرے گا تو آج پہنچ جائے گا قبر میں، کل پہنچ جائے گا۔ تو اتنا قریب ہے ہم،
مگر فکر کسی کو نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، ہر گزرنے والا دن، آج کا دن گزرا، اس بات کو تو آپ مانیں گے نا کہ ہم امتحان کے قریب ہو گئے، میری جتنی بھی زندگی ہے، مگر ہر گزرنے والا دن میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، قبر کے امتحان کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کو جواب دینے والے امتحان سے قریب ہو رہا ہوں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں ویسے ویسے تیاری زیادہ ہوتی جائے، امتحان قریب آتا جائے تو اس کی تیاری کی فکر ہوتی جائے۔ مگر سچ بتاؤ، اپنے آپ سے ہم سب پوچھیں کہ ہر گزرنے والے دن میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک دن تو ایسا ہو کہ میں کہوں آج اللہ کی رحمت سے پورا دن گزرا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں۔ امیر اہل سنت ویسے نہیں لکھتے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار، ہر لمحہ گناہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، امتحان قریب، قبر قریب، اور گناہ ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر چیک بیلنس نہیں کرو گے، اگر حساب کتاب نہیں کرو گے، اگر اس بات کو غور و فکر نہیں کرو گے کہ پتہ نہیں قبر میں جانے کے بعد بنے گا کیا، تو پھر جس طرح کاروبار کولیپس ہو جاتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، اس طرح بندے کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ پھر مرنے کے بعد کہے گا ہائے ہاتا لا ادری، اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے واپس بھیج دے، ہائے افسوس میں نے زندگی ضائع کر دی، پھر موقع نہیں ملے گا۔ آپ کو چند واقعات سناتا ہوں، اللہ والے کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے اور کس طرح روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن اپنا حساب کتاب کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، محاسبہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، کام کاج بھی کرتا تھا، اور اس کا کام کاج یہ تھا کہ گھوم پھر کر لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا تھا، گلیوں میں جا جا کر تھوڑی تھوڑی چیزیں فروخت کرتا تھا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہر تھوڑی دیر بعد کہتا تھا، اے نفس اللہ سے ڈر، اے نفس اللہ سے ڈر، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے آپ سے کہتا تھا۔ بہرحال چلتے چلتے ایک گھر پہ پہنچا، ایک دروازے پر پہنچا، دروازے کو دستک دی تو ایک تاجر تھا، اس کا گھر تھا، اس کی ایک حسین و جمیل بیوی تھی، تاجر تو گھر پہ تھا نہیں، اس بیوی نے دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ سامان خرید دیجئے۔ اب اس عورت کا اس مرد پر دل آ گیا، برا ارادہ چاہا، اپنے گھر میں بلایا اور کہا میں تمہیں بہت بہترین مال دوں گی، تمہارے کپڑے بھی پرانے ہیں، میں تمہیں بہترین لباس بھی دوں گی، مگر برے کام کی طرف بلایا۔ اس شخص کا دل مائل ہونے لگا، شیطان تو بندے کو بہکاتا ہے نا، یہ اس گناہ کی طرف بڑھنے لگا، مگر جو ایک عادت اپنائی ہوئی تھی، اے نفس اللہ سے ڈر، اس نے اپنے آپ کو خود یاد دلایا۔ ایک الارم لگا ہوا تھا اس کے اندر، اس گویا اس کے الارم نے اسے جھنجھوڑا کہ اللہ سے ڈر، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس عورت سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھے میرے اللہ کا خوف آ رہا ہے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کہتی ہے تم میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اب وہ شخص طریقہ سوچنے لگا کہ میں گناہ سے بچوں کیسے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، مجھے مہلت دو، میں وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کر لوں۔ مہلت دی گئی، وضو کیا اور چھت پر چلا گیا، 2 رکعتیں نماز کو پڑھی، مگر چھت سے اس نے نیچے جھانکا تو 20 گز اونچی چھت تھی۔ اب اس نے بے بسی کے عالم میں اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، میں طویل عرصے سے تیری عبادت میں مصروف ہوں، مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اس چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ اکبر، اس نے ادھر چھلانگ لگائی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے بندے کو زمین پر پہنچنے سے پہلے سنبھال لو۔ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل ہیں، ذرا اسپیڈ دیکھیے گا جبریل امین کی، 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ 20 گز کی چھت سے کوئی چیز پھینکو، 1-2 سیکنڈ ہی لگتے ہوں گے نا نیچے گرنے میں،
اللہ اکبر. رب جبرائیل سے فرماتا ہے اے جبرائیل میرے بندے کو زمین پر گرنے سے پہلے سنبھالو کیونکہ اس نے میری ناراضی کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے. اللہ اکبر. جبریل امین تیزی سے آتے ہیں, زمین پر گرنے سے پہلے اس شخص کو اپنے پروں پہ سنبھال لیتے ہیں, آرام سے اتار دیتے ہیں. اس آفت سے بچ کر وہ شخص خوشی خوشی گھر پہنچتا ہے. گھر پہنچا تو دیکھا گھر والے بھوک اور پیاس کی شدت سے غمناک تھے. کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. اتنے میں ایک پڑوسی آیا, اس نے اس عابد سے کہا کہ کچھ روٹیاں دے. عابد کہنے لگا ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں, ہمارے تنور کو دیکھو اس میں کوئی روٹی نہیں ہے. وہ پڑوسی تنور کی طرف بڑھا تو دیکھتا ہے پکی ہوئی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہارے تنور میں تو پکی ہوئی روٹیاں ہیں. اب یہ گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کمال ہے, یہ کہاں سے آئی روٹی؟ تو اس عابد کی بیوی کہنے لگی ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ سب تیری برکت ہے اور تیری کرامت کی وجہ سے ہے, بتاؤ اس کا کیا راز ہے. اب عابد نے اپنے گھر والوں کو واقعہ سنایا, میں نے کچھ کمال نہیں کیا, مجھے تو بس ایک گناہ کا موقع ملا تھا, مگر اللہ کے خوف سے میں اس گناہ سے بچ کر آیا ہوں. اللہ نے اس کی برکت سے یہ انعام و اکرام سے نوازا ہے. اب یہاں دو باتیں اس واقعے کے تحت میں عرض کروں گا. ایک تو ذرا عشق والی بات نہیں کر لیتے ہیں. جبریل امین کی رفتار کیا ہے کہ 20 گز کی چھت سے اگر وہ چھلانگ لگائیں تو جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آ کر اپنے پروں پہ سنبھال لیتے ہیں. تو جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو ہمارے آقا کے در کے خادم جبریل امین ہے نا. آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہے نا. تو جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. ادھر پکارو آقا مدینے والے ادھر ہی کرم فرماتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. پکارے تو صحیح دل سے نبی پاک کو, دیکھیں کیسے کرم فرماتے ہیں. ایک بات تو عشق والی ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے خوف سے گناہ کا موقع ملنے کے بعد بھی اس شخص نے گناہ نہ کیا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے پتہ ہے. حدیث پاک طویل حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ وہ 7 قسم کے لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے. فرمایا اس دن جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا ان میں ایک خوش نصیب وہ ہوگا کہ جس کو کوئی عورت جمال والی, صاحب جمال اور مالدار عورت گناہ کے لیے بلائے اور یہ شخص کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اے نوجوانوں, آج کا نوجوان تو گناہ کے راستے ڈھونڈتا ہے کہ کدھر جا کر گناہ کروں, کون سے محلے میں جاؤں, کون سے شہر میں جاؤں, کدھر جا کر یہ گناہ کا موقع ملے گا. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے آپ سے یہ بار بار بات کرنی ہے, یہ احساس کو پکا کرنا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اکیلے میں گناہ کروں, دروازہ بند کر کے گناہ کروں, اندھیرا کر کے گناہ کروں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, جس کو میں نے حساب دینا ہے, جسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے, کس نے دوزخ میں جانا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ خیال دل میں جاں گزی ہو جائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے چھپ کر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں, یار میرے والد صاحب نہ دیکھ لیں, میرا بھائی نہ دیکھ لے, میری فیملی نہ دیکھ لے, میرے دوست نہ دیکھ لیں, یار کوئی جاننے والا نہیں ہونا چاہیے. سب سے چھپ رہے ہو مگر جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چھپ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ تو ملاحظہ فرما رہا ہے کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں. تو اے کاش میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, اپنے آپ سے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والے بن جائیں. آج کل بہت بڑا مسئلہ, جیسے میں نے شروع میں کہا, روزی میں تنگی ہے, بے روزگاری ہے, کاروبار نہیں ہے.
مگر کمال کی بات یہ ہے کھانے پینے کو تھوڑا ہے، گھومنے پھرنے کے